ذکر الہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پائے جاؤ۔ تو یہ ذکر دنیا میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے گی میں اس ٹکڑے کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ ذکر کی فضیلت، ذکر کی محفلوں کا اجر کہ کتنا زیادہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تمہارا گزر روضۃ الجنہ سے ہوا کرے تو تم کچھ چر چگ لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روضۃ الجنہ جنت کے باغات ان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ذکر کی محفلیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ اجرن عظیمہ، بخشش کا ذریعہ کہہ دیا گیا ہے، اور پھر مومنین کی صفات بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اے ایمان لانے والو تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ کاروبار، مال کمانے کی حرص، سیمینارز، اولاد، یہ ذکر سے کہ غافل نہ کر دیں، اور ذکر سے غافل ہو گیا تو پھر کیا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہ لوگ کیا ہوں گے خسارے میں ہوں گے۔ تو پھر ذکر سے کیا ملے گا؟ ہر عمل کا بڑا اجر، ہر کام افضل ہوگا، اللہ کے ہاں ذاکر ہو جائیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ بہترین محفل میں ذکر کرے گا، اطمینان قلب ملے گا، فرشتے بخشش کی دعائیں کریں گے، فلاح کا نسخہ اور اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس کو ترک کرنے پر زندگی دو بھر تنگ، نفس بھول جاتا ہے، خسارے میں ہوں گے، اور پھر اللہ بھی بھلا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک۔ تو جب ذکر ہوگا تو اس پہ سکون آتا ہے، اور جب ذکر ہوگا تو دل میں شکر بھی آتا ہے، اور شکر اور ذکر جب دونوں ہوں گے تو پھر عبادات میں حسن پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے تو پھر ہم کیا جمع کیا کریں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بار بار منع کیا گیا تھا نا کہ تم سونا چاندی کے ڈھیر جمع نہ کرو، تمہارے لیے خسارے میں ہوں گے، تمہارے لیے ان کو قیامت کے دن کو داغا جائے گا، تمہارے جسموں کو، پیٹھوں کو۔ تو پھر انہوں نے سونا چاندی جمع کرنا چھوڑ دیا تھا صحابہ کرام نے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے لیکن اب ہم کیا جمع کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ شاکر دل، ذاکر زبان، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ملتے جلتے الفاظ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش بخت ترین ہے وہ شخص کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں۔ کیا 4 چیزیں؟ شاکر دل، ذاکر زبان، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ اب یہ ذکر کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے افضل اور خوبصورت ذکر نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے بعد وہیں بیٹھا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ حالت نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سورہ النساء میں فرماتے ہیں جب تم نماز پوری کرو تو ذکر کیا کرو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے۔ اور سورہ جمعہ بیلوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو۔ اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی جہاں پہ حج کے مناسک کا ذکر کیا گیا وہاں پہ بھی ساتھ کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب حج کے مناسک پورے کرو تو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح کیا کرو، اس سے بھی زیادہ، یہ دن گنتی کے دن ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے اذکار کے بعد صبح شام کے اذکار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کا ذکر کیا کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ہم جانتے ہیں قرآن کا ایک نام ہے الذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے بے شک کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہیں۔ پھر چلتے پھرتے کام کرتے کرتے ہر وقت ذکر کرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور صبح شام کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر بہت عاجزی کے ساتھ اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اللہ کو یاد نہیں کیا وہ نشست یعنی کہ جہاں پہ وہ بیٹھا وہ باعث حسرت ہے۔
اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ لیٹنا و نشست باعث حسرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تسبیحات بتائیں، کچھ قرآن میں بھی ذکر آیا کہ جو ذکر کرنا، ان کا ذکر آیا کہ ان کو ذکر کے لیے کیا جائے، بہت افضل ذکر ہے۔ تو تسبیحات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد وہ تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بہت بہترین اور بہت افضل فضیلت والے کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے حدیث ہے، تمام کلموں سے افضل کلمے 4 ہیں۔ یہ کون 4 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے کہ میں ایک بار کہوں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العرش العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور یہ اتنی بہترین، اتنی فضیلت والی تسبیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور میزان عدل پر بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العرش العظیم۔ اس طرح سے ایک اور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ صبح کے اذکار میں، صبح کی نماز کے بعد کے اذکار میں بھی ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے گا تو بہت زیادہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ پھر لا حول ولا قوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں چند خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ وہ کیا خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت۔ یہ بہت بہترین تسبیحات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان کو ذاکر بنائے، ہمارے دلوں کو شاکر بنائے، اور ہمیں بہت زیادہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔